بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حرم جب قریب آئے تو سر جھکائے، آنکھیں شرم گناہ سے نیچے کیے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حد میں داخل ہوں۔ ذکر و درود اور لبیک کی خوب کثرت کیجیے، اور یوں ہی رب العالمین کے مقدس شہر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیے: اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ اے اللہ، مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پہنچ کر ضرورتاً مکان اور حفاظت سامان وغیرہ کا انتظام کر کے لبیک کہتے ہوئے باب السلام پر حاضر ہوں، اور اس دروازہ پاک کو چوم کر سیدھا پاؤں مسجد الحرام میں رکھ کر ہمیشہ کی طرح مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی مسجد میں داخل ہوں اور اعتکاف کی نیت کریں تو ثواب ملتا ہے۔ مسجد الحرام میں بھی نیت کر لیجئے، الحمدللہ یہاں ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، لہذا 1,00,000 اعتکاف کا ثواب پائیں گے۔ جب تک مسجد کے اندر رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ضمناً کھانا، زمزم شریف پینا اور سونا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا، ورنہ مسجد میں یہ چیزیں شرعاً ناجائز ہیں۔ نیت اس طرح فرمائیں: نوائت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہی کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیے، اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے کہ کعبہ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیجئے: یا اللہ، میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اور اس میں بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہائے کرام رحمہم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے: کعبہ اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگنی چاہیے اور درود شریف پڑھا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طلبگار محترم عاشقان رسول اگر طواف و سعی وغیرہ میں ہر جگہ کسی اور دعا کے بجائے درود شریف ہی پڑھتے رہے تو یہ سب سے افضل
اور انشاءاللہ درود و سلام کی برکت سے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اور اختیار کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے وعدے سے تمام دعاؤں سے بہتر و افضل ہے۔ یعنی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، چاہیں تو صرف درود و سلام پر ہی اکتفا کیجئے کہ یہ آسان بھی ہے اور افضل بھی، تاہم شائقین دعا کے لیے دعائیں بھی داخل ترکیب کر دی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ درود و سلام پڑھے یا دعائیں سب آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، چلا کر نہیں، جیسا کہ بعض مطوف یعنی طواف کروانے والے پڑھاتے ہیں، اور چلتے چلتے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے لیے دوران طواف کہیں بھی رکنا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عمرے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ طواف شروع کرنے سے قبل مرد اجتباء کر لے، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے۔ اجتباعی حالت میں کعبہ شریف کی طرف منہ کیے، حجر اسود کی بائیں طرف رکن یمانی کی جانب حجر اسود کے قریب اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے۔ اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کیجئے: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ اور نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کے طرف منہ کیے، سیدھے ہاتھ کی جانب اتنا چلیے کہ حجر اسود آپ کے عین سامنے ہو جائے، اور یہ معمولی سا سرکنے سے ہو جائے گا۔ آپ حجر اسود کی عین سیدھ میں آ چکے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دور ستونے میں جو سبز لائٹ لگی ہے وہ آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً چوما ہے۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، اور پڑھیے: بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اب اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ 3 بار ایسا ہی کیجئے۔ سبحان اللہ، جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ لگ رہے ہیں جہاں یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے مبارکہ لگے ہیں۔ مچل جائیے اور تڑپ اٹھیے
اور ہو سکے تو آنسوؤں کو بہنے دیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پر لب ہائے مبارکہ رکھ کر روتے رہے، پھر التفات فرمایا یعنی توجہ فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اے عمر، یہ رونے اور آنسو بہانے کا ہی مقام ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگے کہ یہ قوت کے مظاہرہ کی نہیں، عاجزی اور مسکینی کے اظہار کی جگہ ہے۔ ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو نہ اوروں کو ایذا دے نہ خود دبے کچلے، بلکہ ہاتھ یا لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے۔ یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہی کیا کم ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا۔ اب اللہم ایمانم بیکا واتباع لسنہ نبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الہی تجھ پر ایمان لا کر اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کو یہ طواف کرتا ہوں، کہتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف ہی چہرہ کیے، سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سر کیے۔ جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت میں ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیے کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ اس طرح چلیے کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے۔ مرد ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرتے چلے، یعنی جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے، شانے یعنی کندھے ہلاتے چلے جیسے کوی و بہادر لوگ چلتے ہیں۔ بعض لوگ کودتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں خود کو یا دوسروں کو تکلیف ہو اتنی دیر رمل ترک کر دیجئے، مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں، طواف میں مشغول رہیے، پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب خوب علم دین حاصل کرنے اور خود بھی اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔